مکہ کی تپتی ہوئی زمین، جلتی ہوئی ریت اور ایک غلام جسے صرف اس لیے سزا دی جا رہی تھی کیونکہ وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا تھا۔ یہ وہ غلام تھا جس کا نام حضرت بلال رضی اللہ تھا اور جس کا صبر تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ آج ہم سنیں گے حضرت بلال رضی اللہ کی وہ سچی کہانی جس نے ظلم کے سامنے ایمان کی طاقت دکھا دی۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان اگر سچا ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی۔ حضرت بلال حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور مکہ میں ایک غلام کے طور پر زندگی گزار رہے تھے۔ وہ مکہ کے ایک سردار امیہ بن خلف کے غلام تھے جو اسلام کے سخت دشمنوں میں شمار ہوتا تھا۔ بلال نرم دل، سچے اور نہایت بااخلاق انسان تھے۔ وہ ہمیشہ سچائی کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہی دنوں مکہ میں ایک نئی آواز بلند ہو رہی تھی۔ یہ آواز تھی توحید کی، کہ اللہ ایک ہے۔ یہ پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے اللہ کے آخری رسول۔ جب حضرت بلال نے یہ پیغام سنا تو ان کا دل اس سچائی کو پہچان گیا۔ انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ راستہ آسان نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دنوں بعد امیہ بن خلف کو معلوم ہو گیا کہ اس کا غلام مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ بلال کو اسلام چھوڑنے پر مجبور کرے گا۔ اس نے حضرت بلال کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا۔ دوپہر کے وقت جب زمین آگ کی طرح جل رہی ہوتی تھی، ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ وہ انہیں کہتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو اور ہمارے بتوں کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال کے لبوں پر صرف ایک ہی لفظ تھا، احد، احد، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ہر بار جب انہیں اذیت دی جاتی وہ یہی الفاظ دہراتے۔ ان کا جسم کمزور ہو جاتا تھا مگر ایمان پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا۔ مکہ کے لوگ یہ منظر دیکھتے تھے۔ کچھ لوگ خاموش کھڑے رہتے اور کچھ لوگ مذاق اڑاتے تھے، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کا دل یہ سب دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ جب انہوں نے حضرت بلال کو اس حال میں دیکھا تو فوراً امیہ بن خلف کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، اس غلام کو مجھے بیچ دو۔ امیہ بن خلف نے ایک بڑی قیمت مانگی، لیکن حضرت ابو بکر نے فوراً وہ قیمت ادا کر دی۔ یوں حضرت بلال رضی اللہ کو آزاد کر دیا گیا۔ وہ غلام جو کل تک ظلم برداشت کر رہا تھا، آج اسلام کے آزاد انسانوں نے شامل ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اسلام پھیلتا گیا۔ پھر وہ دن بھی آیا جب مسلمان مدینہ پہنچ گئے۔ وہاں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اسلام کا پہلا مؤذن مقرر کیا۔ جب انہوں نے پہلی بار اذان دی تو پورا مدینہ گونج اٹھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ صرف اذان نہیں تھی بلکہ ایمان کی فتح کی آواز تھی۔ وہی بلال جنہیں کبھی گرم ریت پر اذیت دی جاتی تھی، آج ان کی آواز پوری امت تک پہنچ رہی تھی، اور ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، اللہ اسے ہمیشہ عزت دیتا ہے۔